چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور مظلومانہ شہید ہوئے، مگر ہمارے ہاں ان کا چرچا نہیں ہوتا، ان کا ذکر اس کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا جس کا وہ حق رکھتے ہیں اور جو مظلومیت ان کے حصے کے اندر آئی۔ آپ جانتے ہیں جب آپ خلیفہ تھے، 12 سال خلیفہ رہے، آپ 12 سال خلیفہ رہے، 82 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے آپ کا وقت شہادت آیا، 82 سال۔ اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی سلطنتیں ادھر یورپ تک، سائپرس، روم اور اٹلی تک پہنچ گئی تھی۔ اٹلی عثمان غنی کی حکومت کے زمانے کے اندر اسلامی حکومت کا حصہ تھا، اور ادھر افغانستان، بلوچستان جس وقت افغانستان کا پارٹ تھا، خراسان، افغانستان بھی افغانستان نہیں کہلاتا تھا، خراسان کہلاتا تھا، خراسان، اور بلوچستان تک اس کا بارڈر تھا۔ بلوچستان تک کا حصہ عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت میں شامل تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ تھے آپ، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ریاست بن جائے تو اندر ایک قوم نہیں ہوتی، کئی قومیں ہو جاتی ہیں۔ صرف عرب تو نہیں تھے، ایرانی بھی آ گئے، فارسی بھی اندر آ گئے، رومی بھی آ گئے، وہ جو عیسائیوں کے ملک کے لوگ تھے وہ بھی شامل ہو گئے، یہودی بھی شامل ہو گئے اسلامی ریاست کے اندر، اور سازشیں اتنی کثرت کے ساتھ شروع ہوئیں کہ منافقت کے نام پر اور سیاست کے نام پر مصر سے اور بصرہ سے اور کوفہ سے کوئی 2-2.5 ہزار سے اوپر لوگ اپنے احتجاج اور اپنے سیاسی نعرے لے کر مدینہ میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ وجوہات کیا تھی، حالات کیا تھے شہادت کے، مگر جو خاص بات حیا سے متعلق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ذی الحج حج کا مہینہ ہوتا ہے، 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج ابھی 10، 11، 12 وہ جو دن ہوتے ہیں وہ قربانی کے دن ہوتے ہیں، حج کے دن ہوتے ہیں، 8، 9، 10 ذی الحج۔ اب جو لوگ حج کرنے مکہ گئے ہوں گے وہ 18 تک واپس نہیں آ سکتے، 18 تک واپس نہیں آئے تھے وہ لوگ۔ شہر مدینہ تقریباً خالی تھا، باغیوں نے جو ٹائم چنا تھا، سوچ کے چنا تھا، اس وقت مدینے پہ جا کے ہم عثمان غنی پہ اٹیک کریں جب مدینہ مردوں سے خالی ہو، جب لوگ زیادہ وہاں نہ ہوں۔ حج کے دنوں کو انہوں نے چنا، اور 2.5-3 ہزار بندہ باہر سے وہاں پہ آ کے انہوں نے گھیراؤ کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، قصر خلافت کا۔ مدینہ میں چند لوگ بچ گئے تھے، 40 دن تک انہوں نے گھیراؤ کیے رکھا، 40 دن تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جا کر عثمان غنی سے کہا، اے عثمان، ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کریں، باغیوں سے لڑیں، ان کو مار کر یہاں سے نکال دیں۔ یہ جملہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اپنی خاطر شہر نبی میں کسی مسلمان کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک میری جان ہے نا، یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو مجھ سے اعتراض ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں خلافت چھوڑ دوں، یہ چاہتے ہیں کہ میں حکومت چھوڑ دوں۔ حکومت بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیوں؟ حکومت کا لالچ نہیں ہے۔ مجھے میرے آقا نے فرمایا تھا زندگی میں، حیات ظاہری میں، عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، لوگ وہ لباس اتارنا چاہیں گے، اگر تم نے لوگوں کی خاطر لباس اتار دیا تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے تم۔ وہ لباس خلافت کا لباس ہے جو مجھے اللہ نے پہنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں چھوڑ دوں، میں لوگوں کے کہنے پہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مصطفیٰ نے منع کیا ہے مجھے اس سے۔ خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور میں مسلمانوں کے اوپر، چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، بھلے منافق تھے، سازشی تھے، اظہار تو کلمے کا کرتے تھے، اور میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بھی مصطفیٰ کی زمین پر اپنی خاطر بہانا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے مسلمانوں کو جنگ سے روک دیا تھا، اس لیے باغی پھر شیر ہو گئے، اور جب دیکھا کہ لوگ واپس آنا کے دن قریب آ گئے تو حملہ آور ہوئے آپ کے گھر کے اوپر اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور آپ کی شہادت، میں نے کہا کہ باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کر باغیوں سے کئی بار خطاب کیا اور ان سے کہا تھا کہ تم میرے خون کے درپے ہو اور مجھے مارنا چاہتے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے کنواں خریدنے کا حکم دیا تھا، کہا تھا کہ وہ جنتی انسان ہوگا، وہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ وہ میں نے خریدا تھا۔
آپ نے ان کو احساس دلایا، مگر کسی کو اس طرح احساس نہ ہوا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑی، تلوار کے سامنے ہاتھ کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، اور اس حال میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا، جب لوگ بار بار آپ کے پاس آتے تھے، کہتے نہیں مجھے آج سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار میں عثمان، آج تم روزہ میرے پاس آ کے کھولنا اور نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھنا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے معاملات اس طرح کے تھے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو، ہمارے آقا عثمان غنی سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آپ نے مکہ کے اندر اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا۔ اور جب بدر کا واقعہ ہوا، غزوہ بدر، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان کی اہلیہ، تو سرکار نے کہا تم بدر میں نہ جاؤ، حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بدر میں جہاد کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئی۔ عثمان غنی کا دل ملول تھا کہ میرا مصطفیٰ کے خاندان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق کٹ گیا، وہ میں جو حضور کا داماد تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ سرکار کو جب یہ ان کا غم پہنچا، سرکار نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا، اور آپ نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ نبی کی دو بیٹیاں جس کے گھر کے اندر آئی ہوں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے تھے، دو نوروں والا۔ عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ وہ نور کیا تھے؟ وہ نور نبوت، مصطفیٰ کے گھر کی آقا کی بیٹیاں تھیں جو ان کے نکاح کے اندر تھیں۔ اور جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو میں ایک کے بعد دوسری عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اب داماد سے کوئی اتنا خوش ہوتا ہے تو پھر نکاح اس کے ساتھ جاری رکھتا ہے۔ اور ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا، میں ابھی کیلکولیشن کر رہا تھا، کیلکولیٹر نکال کے باقاعدہ جمع تفریق کر رہا تھا۔ میں نے پڑھا کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر بڑی تنگ دستی کا عالم تھا، جنگ روم کے ساتھ تھی جہاں 1.5 لاکھ فوج اور 800 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ سرکار نے لوگوں سے کہا اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرو۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے، عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے کر آئے تھے، عثمان غنی کیا لے کر آئے تھے؟ آپ کے علم میں ہے 3 باتیں وہاں آئی ہیں کتب حدیث کے اندر۔ ایک تو آپ نے 1000 اونٹ کا تحفہ دیا، 1 اونٹ نہیں، 1000 اونٹ۔ اب ذرا جمع تفریق میں نے کیا کی، 1 اونٹ کی قیمت آج کل کیا ہوگی؟ میں نے اس کو 1.5 لاکھ روپے لگایا، حالانکہ 1.5 سے اوپر کا ملتا ہے، کم کا نہیں ملتا۔ 1.5 لاکھ روپے کا لگایا تو 1000 اونٹ کا مطلب ہے 15 کروڑ روپے۔ 1000 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ 15 کروڑ روپیہ آج کے زمانے کا۔ اور پھر ساتھ آپ نے 1000 اشرفی دی۔ اشرفی دینار کو کہتے ہیں، سونے کا جو سکہ ہوتا تھا اس کو اشرفی کہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ جو اشرفی اور دینار ہے وہ آج کل کتنے کی ہے؟ وہ 4.374 گرام سونا، وہ 1 اشرفی ہے۔ 4.374 گرام سونا۔ 10 گرام سونے کا آج کا جو ریٹ ہے وہ ہے 93,880 روپے۔ آج کا ریٹ 30 جولائی کا 93,880 روپے 10 گرام کا ریٹ ہے۔ تو 4.374 گرام کا جو ریٹ ہے وہ 40,809 روپے بنتا ہے۔ 1 اشرفی کتنے کی ہے؟ 40,809 کی، اور آپ نے کتنی دی؟ 1000 اشرفی۔ جب میں نے اس کو ضرب دیا تو یہ 1 ارب 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 1 ارب اور 50 کروڑ روپیہ۔ اور پھر آپ نے 70 گھوڑے دیے، اور 70 گھوڑے، اگر آج ایک گھوڑا 2-2.5 لاکھ روپے کا اچھا گھوڑا، عربی گھوڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، 10 لاکھ کا بھی نہیں ملتا جو عربی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو میں نے صرف 2.5 لاکھ روپے کے ساتھ ضرب دی ہے تو وہ بھی 17 کروڑ 50 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو 2 ارب روپیہ آج کی کرنسی کے حساب سے عثمان غنی نے میرے مصطفیٰ کے اشارے پر غزوہ تبوک میں قربان کر دیا تھا حضور کی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ان کی شان کے مطابق بلندیاں عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا،
ان کا ایک لپ کھجور، وہ جو اگر ایک لپ کھجور جو انہوں نے میرے زمانے میں صدقہ کیا ہے تم ایک احد پہاڑ کے برابر کر دو، ان کی برابری کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔